ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسی طریقے سے تمہارے درمیان بھی اس چیز کو حرام کر دیا ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے لیکن وہ جسے میں ہدایت عطا کر دوں، اور تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے لیکن جسے میں کھانا کھلا دوں، تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے لیکن جسے میں لباس پہنا دوں، تو مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم غلطیاں کرنے والے ہو اور میں ان غلطیوں کو بخشنے والا ہوں، تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں ان غلطیوں کو تمہاری معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم لوگ مل کر سارے لوگ مجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرو تو نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرو نہیں پہنچا سکتے، اور تم سارے لوگ اگلے پچھلے سارے جتنے آئے ہیں اس دنیا میں ابھی تک، جن و انسان، تم سبھی لوگ نافرمان ہو جاؤ تو میری مملکت میں کوئی بھی اثر نہیں ڈال سکتے، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم سبھی لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تم سبھی لوگ ایک دم نیک ہو جاؤ، سبھی جن و انسان اگلے پچھلے سارے نیک ہو جاؤ، تو میری مملکت میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری مملکت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مملکت جو ہے وہ اسٹیبل ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سبھی لوگ سوال کرو مجھ سے دعا کرو، کوئی مجھ سے کچھ مانگو، کچھ بھی مانگو تم جو تمہاری شان کو اجازت دیتا ہے، لیکن اگر ایک انسان یہ بولے گا کہ یا اللہ مجھے خدا بنا دے، تو یہ تو اٹس این irrational question، یہ irrational question ہے۔ تو تمہاری جو حیثیت ہے اور تمہاری جو سوچ ہے، تو اس حساب سے اپنی حیثیت کو سمجھ کر تم جو مانگ سکتے ہو، جو تمہاری میٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس میں کچھ بھی مانگو، سارے لوگ مانگیں، سونا چاندی تمام، دولت ہی تو بڑی چیز ہوتی ہے، سبھی لوگ مانگے تو اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال گن لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں یا تو بلائی عطا کر دیتا ہوں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو تمہیں بلائی ملے گی، اور اگر تمہیں بلائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں اس کے برعکس ملتا ہے، اس کے اگینسٹ ملتا ہے، تم ناکامیاب ہو جاتے ہو، تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کتاب الاربعین کا حدیث نمبر 24 ہے۔